زمین پر زندگی کیسے شروع ہوئی؟ یہ فزکس کے لیے بہت اہم سوال ہے، اس لیے کہ ہم نے ایٹم کو تو بہت اچھی طرح سے سمجھ لیا ہے۔ ایٹم کے اوپر اگر ہم روشنی پھینکتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ کیا ہوتا ہے۔ ایٹم ایٹم سے ٹکراتے ہیں تو بعض دفعہ ان سے سالمیں یا مالیکیولز بنتے ہیں۔ ان مالیکیول سے جب یہ آپس میں ٹکراتے ہیں تو دوسرے مالیکیولز بن سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو آج سے تقریباً کوئی 70 سال 80 سال پہلے کوانٹم میکینکس کے بانی ارون شروڈنگر نے یہ پیشن گوئی کی تھی کہ شاید ہم زندگی کو بھی کوانٹم میکینکس یعنی کہ فزکس کے ذریعے سے سمجھ سکیں گے۔ لیکن ابھی حال میں ایک کتاب چھپی ہے جس کا عنوان ہے اے ورلڈ بیونڈ فزکس۔ مصنف اس کا اسٹیورٹ کافمن ہے، جو ایک ریاضی دان میتھمیٹیشین ہے جس کا شعبہ کمپلیکسٹی تھیوری ہے۔ اس کا کام پیچیدہ نظاموں سے متعلق ہے۔ اب پیچیدہ نظام کی ایک مثال دیتا ہوں۔ تو اگر آپ کے پاس مختلف دھاگے ہوں، ان دھاگوں سے یا فیتوں سے اگر آپ ان کو جوڑیں تو ان سے بڑے خوبصورت قسم کے نمونے بن سکتے ہیں۔ ایک آپ کے سامنے پیش ہے، گویا کہ سادہ چیزوں کو جوڑ جوڑ کر ہم بڑے پیچیدہ نظاموں تک پہنچ سکتے ہیں۔ اور سب سے سادہ چیز کیا ہے؟ ایٹم۔ بے جان مادہ ہو یا چرند و پرند یا انسان خود، ہم سب ایٹموں کے بنے ہوئے ہیں۔ اور ہماری زندگی کا راز، ہر زندگی کا راز ایک مہا مالیکیول کے اندر چھپا ہوا ہے جس کو ڈی این اے کہتے ہیں، ڈی آکسی رائبو نیوکلیک ایسڈ۔ اس میں اربوں خربوں ایٹم ہیں جو ایک بڑے پیچیدہ طریقے سے آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ ڈی این اے کے سالمے میں تمام وہ معلومات موجود ہیں جس سے نسل آگے بڑھتی ہے تو پھول پھول بنتا ہے، مکڑی مکڑی بن جاتی ہے، ہاتھیوں کی نسل آگے بڑھتی ہے۔ اس طرح بندروں کی نسل بھی آگے چلتی چلی گئی اور بالآخر انسان تک پہنچی۔ ان سب کے لیے اشد ضروری ہے کہ ہم یہ جان سکیں کہ ڈی این اے آخر بنا کیسے۔ کافمن کی دلیلیں ہیں، وہ ہم ادھر بعد میں پہنچیں گے۔ پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ آخر یہ ایٹم آئے کہاں سے۔ تو چلیے زمین کی شروعات کو دیکھتے ہیں۔ جب یہ ایک پگھلا ہوا گولا تھی تو جیسے جیسے یہ ٹھنڈی ہوتی گئی ویسے ویسے اوپر سے ایک تہہ بنتی گئی، اور تقریباً 1 ارب سال کے بعد یہ بالکل اس حالت میں تھی کہ آتش فشاں پہاڑ موجود تھے جن میں سے گیس نکلتی تھی۔ ان گیسوں میں کاربن ڈائی آکسائڈ، سلفر ڈائی آکسائڈ، ہائیڈروجن، نائٹروجن، یہ تمام سادہ قسم کے ایٹم اس وقت موجود تھے۔ زمین کی ابتدائی شکل بڑی خوفناک تھی۔ یہاں بجلی ہر وقت کڑکتی تھی، اوپر سے شہاب ثاقب کی مسلسل بمباری ہوتی تھی۔ اب ان سخت حالات میں کیا یہ ممکن ہے کہ یہ سادہ قسم کے ایٹم جوڑ کے ان میں سے کوئی ایسے پیچیدہ مالیکیولز بن سکیں، خاص طور پہ وہ جو امینو ایسڈز کہلاتے ہیں؟ تو آپ سمجھ لیجئے کہ یہ ایک اینٹ ہے، اور اس اینٹ کو جوڑ جوڑ کے پھر بالآخر پروٹین تک پہنچتے ہیں۔ پروٹین کئی ہزار اس طرح کی یا کئی لاکھ یا کئی کروڑ ایسے اینٹوں کا بنا ہوا ہوتا ہے۔ لیکن سب سے پہلے تو ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ اینٹ کیسے بنی۔ سن 1953 میں 2 سائنسدانوں نے یہ تجویز دی کہ ہم اسے تجرباتی طور پر کیوں نہ پرکھیں۔ آپ کے سامنے آپ ایک تجربہ دیکھ رہے ہیں جس میں پانی کو گرم کیا جا رہا ہے، اس پانی سے بخارات بنتے ہیں، وہ بخارات پہنچتے ہیں ایک چیمبر کے اندر۔ اس چیمبر میں پانی کے بخارات کے علاوہ میتھین گیس ہے CH4، امونیا گیس NH3 اور ہائیڈروجن۔ اب 2 سوئیوں کے بیچ میں سے ایک کرنٹ گزارا جاتا ہے۔ اس کرنٹ سے
ایک چنگاری بنتی ہے، ایک سپارک بنتا ہے، اور بالکل جیسے آپ کے موٹر سائیکل میں سپارک پلگ ہوتا ہے جس میں سے ایک سپارک گزرتا ہے، تو یہ بجلی کے کڑکنے کی مانند ہے۔ ان بخارات کو ٹھنڈا کیا جاتا ہے اور پھر اس کا کیمیائی تجزیہ کیا گیا۔ تو جب تجزیہ کیا گیا معلوم ہوا کہ یہ سادہ ایٹمز جڑ کے امینو ایسڈز بناتے ہیں۔ تو آگے کیا؟ اب امینو ایسڈ سے تو ہم یہ سمجھ سکے کہ یہ کیسے بنتے ہیں سادہ ایٹمز کے، اور چلیے امینو ایسڈز آپس میں جڑ سکتے ہیں دوسرے ایٹمز کی موجودگی میں، ان سے پروٹین تو بن سکتے ہیں، مگر اس کا امکان بہت بہت کم ہے، اور آپ سمجھ لیجئے کہ ناممکن ہے۔ اس سے زیادہ ناممکن ڈی این اے کا بننا ہے، اور اسی لیے فزکس اس چیز میں پھنسی ہوئی تھی کہ آخر یہ کیسے ہو سکے گا کہ یہ اتنے زیادہ پیچیدہ قسم کے مالیکیولز بن سکیں۔ میں آپ کو ایک مثال سے یہ واضح کرتا ہوں۔ یہاں ایک ایسا سالمہ ہے، مالیکیول ہے C2H4 جو ایتھین کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ایک ایتھین دوسرے ایتھین کے ساتھ جڑ کر اور پھر ایک تیسرے ایتھین کے ساتھ جڑ کر ایک بڑا مالیکیول ضرور بنا تو سکتا ہے، مگر اس کا امکان بہت بہت کم ہے۔ تو چلیے یہ بات تو ہماری سمجھ میں آگے کہ پیچیدہ مالیکیول بنانا بہت مشکل ہے سادہ ایٹموں سے یا سادہ مالیکیول سے۔ تو آخر یہ سب کچھ کیسے ممکن ہے؟ اس کے لیے ہمیں کیٹلیسس کا تصور چاہیے۔ کیٹلیسس سے مطلب یہ کہ کچھ ایسے مالیکیولز ہوتے ہیں جو ایک کیمیائی عمل میں خود حصہ نہیں لیتے، لیکن وہ اس عمل میں تیزی پیدا کرتے ہیں۔ اگر آپ تھوڑا سا بھی اس قسم کا مالیکیول ڈال دیں تو اس کی تعداد میں نہ کمی آئے گی نہ اضافہ ہوگا، بلکہ اس سے جو وہ عمل ہے وہ تیز سے تیز تر ہوگا۔ اچھا، تو کاؤفمین نے یہ ثابت کیا ریاضی کے استعمال سے کہ جب یہ کیٹالکٹک مالیکیولز موجود ہوتے ہیں تو پھر ممکنات بہت تیزی سے بڑھتی ہے، اور اسی لیے جو امینو ایسڈز ہیں اور شوگرز ہیں یہ آپس میں جڑ سکتے ہیں، اور ان سے پھر طرح طرح کے مختلف قسم کے سالمے اور مالیکیولز بن سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے ان کے خیال میں کہ زمین پر زندگی ممکن ہو سکی۔ اب اس میں بڑی دلچسپیاں ہیں، بہت پیچیدگیاں ہیں جو میں بیان نہیں کر سکا، لیکن لب لباب یہ ہے کہ کیٹلیسس وہ عمل ہے، اور اگر یہ کیٹالکٹک مالیکیولز کافی تعداد میں موجود ہوں اور اگر یہ بنے ہوں اس کیمیائی عمل کے نتیجے میں، اور بہت سے اس طرح کے کیمیائی عوامل ہوتے رہتے ہیں، یہ ری ایکشن وہ ری ایکشن وغیرہ، تو لاکھوں ری ایکشن اربوں ری ایکشن ہوتے ہیں جن میں اربوں قسم کے مختلف سالمے ہوتے ہیں، تو ان سے اربوں قسم کے مختلف کیٹالکٹک مالیکیولز بھی بنتے ہیں۔ اس طرح وہ مالیکیول بن سکا جو زندگی کا محور ہے، ڈی این اے۔ اس میں صرف فزکس تھی، میتھمیٹکس تھی، اور میں نے بس اس کو سادہ الفاظ میں بیان کیا، لیکن بہت اچھی بہترین فزکس اور میتھمیٹکس، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، اور اس میں کوئی کسی ماورائی طاقت کی بات بھی نہیں ہوئی ہے۔ تو پھر اسے a world beyond physics کیوں کہا گیا؟ اس کا عنوان ایسا کیوں رکھا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس سے ڈٹرمنزم ختم ہو جاتی ہے۔ گویا کہ ہم یہ نہیں جان سکتے کہ اگر اتنا فاسفورس ہو، اتنا نائٹروجن، آکسیجن، ہائیڈروجن وغیرہ، کہ ان سے کون کون سے مالیکیولز بنیں گے۔ ٹھیک ہے، آپ نے اس کو ایک مخصوص ماحول میں رکھا، اس ٹیمپریچر پہ رکھا وغیرہ، مگر آپ دعوے سے نہیں کہہ سکتے کہ یہ چیزیں بنیں گے، یہ سالمے بنیں گے، ڈی این اے کی شکل و صورت یہ بنے گی، نہ۔ البتہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں
کہ اس کا امکان ہے کہ فلاں مالیکیول بنے گا، فلاں بنے گا، فلاں بنے گا، مگر اس میں ڈٹرمنزم، یہ خیال کہ ہم دعوے سے کہہ سکتے ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا، یہ ہم نہیں بتا سکتے. تو میرا خیال ہے کہ بہت دلچسپ یہ سوالات اس سے اٹھے ہیں، اور اس پر آپ بھی غور کیجئے. آخر زندگی کا مسئلہ بہت ہی پیچیدہ ہے، اور آج تو میں نے صرف ہلکی پھلکی باتیں ہی کی.